أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد گزشتہ کل آپ کے سامنے آیت نمبر 65 سے 71 70 71 تک کی تلاوت ہوئی تھی۔ آج پھر پورے رکوع کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ گزشتہ کل اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا تھا۔ آخری رکوع سورہ صاد کا آیت نمبر 65 سے 88 تک کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا، دوزخ سے ڈرانے والا ہوں، اور ایک بڑا مضمون لے کے آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اللہ ایک ہے، وہ سب پہ غالب ہے، اور وہ اللہ جو تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، اور جو زبردست ہے، قابل اقتدار ہے، بہت بخشنے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے، بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے آسمانی باتیں، عالم بالا کا کچھ علم نہیں تھا۔ جب وہ فرشتے اللہ پاک کے سامنے سوال و جواب کر رہے تھے، میرے پاس وحی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں دوزخ سے ڈرانے والا ہوں، صاف صاف۔ یاد رکھو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر یوں ہوا کہ سارے کے سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے، البتہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تمہارے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا، یا تو کو بہت ہی اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، ہمارے حکم کو توڑنے والا ہے، اور یقین جان کہ قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اس نے کہا میرے پروردگار، آپ مجھے اس دن تک جینے کی مہلت دے دیں جس دن آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، تجھے ان لوگوں میں نے شامل کر لیا جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک متعین مدت تک مہلت ہوگی۔ کہنے لگا بس تو میں پھر تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور 8ویں پارے کی ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بیچ صراط مستقیم میں بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سامنے سے آ کر کے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، اور بائیں سے بھی کروں گا، اور اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یہ اس میں ہے 8ویں پارے میں، اور جا بجا مختلف الفاظ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ 15واں پارہ ہے۔ تیرا جس پہ زور چلے، اپنے پیدل کے لشکر، سواری والے لشکر لے آ سارے، اور ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا اور ان کے عملوں میں بھی شریک ہو جا، اور دھوکہ دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ، لیکن جو میرے خصوصی بندے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں آئیں گے، میرے چنے ہوئے بندے تجھ سے بچیں گے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ شیطان اول تو نظر نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، اور چال بھی اس کی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے جو عام چھوٹی موٹی شرط ہے، اس کے پناہ کے لیے اللہ پاک نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے پھر شر کا ذکر ہے، جلنے والوں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، اندھیروں کے شر سے، ایک صفت کو ذکر کیا۔ اور جہاں شیطان مردود تھا 3 صفات کا ذکر کیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے معبود کی۔ کس سے؟ شیطان مردود کے شر سے۔ تو اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات احادیث میں بھی ہے کہ جو صبح فجر میں اور رات مغرب میں 10 دفعہ قل هو اللہ احد والی صورت پڑھے گا، پورا دن شیطان زور لگائے گا، گناہ نہیں کرا سکتا۔ چوتھا کلمہ جو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھے گا، اس کے تقریباً 6-7 فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت اس میں سے یہ ہے وَقَانَ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان سے بچا رہے گا۔ اسی طرح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 10 دفعہ پڑھنا۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح مسجد کی ایک تو ہم آپ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ مسجد کے آنے کی دعا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں بڑے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے معزز ذات کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ لیتا ہوں۔ کس چیز سے؟ شیطان مردود سے۔ یہ مسجد آنے کی دعا ہے۔ اچھا، نکلنے کی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ تو ہم آپ کو آتی ہے۔ اس کے ساتھ نکلنے کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، کیا؟ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، عصم یعصم، بچانا۔
اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لیجیے. آتے وقت بھی پناہ مانگی، جاتے وقت بھی پناہ مانگی. ہم اب بیت الخلاء جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ پڑھی تو اس کے اور شیطان کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، شیطان نہیں دے سکتا. اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، مذکر اور مؤنث شیطانوں کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں. اسی طرح ایک آدمی اپنے گھر والوں کے قریب جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہاں بھی حکم ہے کہ وہاں بھی دعا مانگو. بسم اللہ اللہم جنبنا و جنب الشیطان مارا. یا اللہ آپ کے نام کی برکت ہے ساری، مجھے میرے بچوں کو جو اولاد آپ ہمیں دیں گے اسے شیطان مردود کے شر سے بچانا. اسی طرح کھانا ہم بیٹھتے ہیں بسم اللہ، تو یہ جو بسم اللہ ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ورنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان کھانے لگتا ہے، اور بیچ میں اگر تم نے بسم اللہ پڑھ لی تو جو شیطان نے کھائے تو وہ الٹی کر لیتا ہے. یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کسی طرح کپڑا پہنو تو بھی بسم اللہ، اور کسی بھی چیز کو ہاتھ ہو تو یہ جو بسم اللہ ہے یہ اس کے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑا کوڑا ہے. بسم اللہ اس کے اور تو کچھ ہے نہیں، ہم کیا کریں، فائر کریں اس کے اوپر، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. تم تو دیکھ ہی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ اس سے بچت کے راستے ہیں. یہ جو اس نے کہا نا، آپ نے سنا جملہ کہ میں تو تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو بہکاؤں گا میں سوائے تیرے برگزیدہ بندے. تو برگزیدہ کون ہے؟ جو اللہ سے پناہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پناہ لیں گے نا سارے، یا ویسے ہی مزے کے لیے بیان سن لیا؟ مزے کے لیے تو نہیں ہے نا، بلکہ عمل کے لیے، اور آگے پہنچانا ہے. آگے بچوں کو بتانا ہے، اپنے پوتوں کو بتائیں، نواسوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، گھروں میں بتائیں بھی آج کا یہ بیان تھا. دکان جائیں گے، آفس جائیں گے، فیکٹری جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، بھئی آج صبح یہ کہا بھائی. اب اس میں آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں. بھئی آیت الکرسی یار یاد کر لو بھائیوں، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ یہ آخری صورتیں پڑھ لو، اور ظہر عصر عشاء میں ایک ایک دفعہ پڑھ لو بھائیوں. بھئی قل هو اللہ احد پڑھ لو. بھئی یار اگر نہیں پڑھی نا کسی نے آج، یار 10 دفعہ پڑھ لو. ایسے لوگوں کو پیار پیار سے عمل پہ لائیں. اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کے کچھ سین تو ہے نہیں کہ بھی الگ سے نظر آئے گی یہ تبلیغ ہے جی. یہی ہے اللہ رسول کی بات کو آگے پہنچانا، اسی کو تبلیغ. تبلیغ مانے پہنچانا، آسمانی باتوں کو زندہ کرنا. تو جو اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات ہے، اس کو آگے پہنچانا. اب یہ آسان آسان سی باتیں ہیں، اپنے عمل میں لانا اور اس کو آگے پہنچانا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کا فضل ہے، بالکل چھوٹے بچے 2 سال کے بچے، آپ ان کو اگر تھوڑا سا سکھائیں گے نا تو وہ یہ انگلش کی مشکل مشکل نظمیں بچے یاد کرتے نہیں کرتے. انگلش کیسے چڑھ جاتی ہے؟ عربی تو فطرتی زبان ہے، انگلش تو فطرتی بھی نہیں ہے. عربی یہ فطرتی زبان ہے. بندہ موت کے بعد خود آٹومیٹک عربی بن جائے گا سارے، چاہے وہ کسی بھی زبان کو ہو تو عربی بن جائے گا. عربی فطرتی زبان، انگلش فطرتی زبان نہیں ہے. جب غیر فطرتی زبان، غیر فطری چیز زبان پہ چڑھ رہی ہے تو فطرتی چیز کیوں نہیں چڑھے گی؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ میں تو سب کو بہکاؤں گا، تیرے چنے ہوئے بندے بچ جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا ہے تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں سچی باتیں کہتا ہوں کہ جو بھی تیرے پیچھے چلے گا میں سب کو دوزخ میں ڈالوں گا اور دوزخ کو بھر دوں گا میں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرما دیجئے، دیکھیں ابتدا بھی رسالت سے، انتہا بھی رسالت پہ، کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. بناوٹ نہیں ہے، بے تکلف. ہر چیز میں مسلم بے تکلف ہے. مسلم اگر تکلف میں آ گیا تو پھر مذہب زندہ نہیں کر سکتا، پھر تکلفات ہی زندہ ہوں گی. بے تکلف رہنا یہ طبیعی اور فطری زندگی ہے، اور صحابہ کرام میں یہ چیز منتقل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے تکلف، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا، ہر ایک کے ساتھ چلنا، ہر ایک کے ساتھ جوڑنا. ہاں ہم کوئی الگ مخلوق نہیں ہے کہ بھئی ہم بالکل الگ لوگ ہیں، الگ سے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ہر ایک کے ساتھ رہیں گے. اور جو شرور اور شر والی چیزیں ہوں گی اس سے بچیں گے، اور جو خیر والی چیزیں ہوں گی وہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیں گے.
اور آخری بات فرمائی کہ تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال قرآن کا، حدیث کا، اس کا نتائج تمہیں پتہ چل جائیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہر آدمی کہتے ہیں فوراً نتیجہ نکلے، فوراً تو کبھی بھی نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ تو دیر سے نکلتا ہے، لیکن جب سچ بات پہ آدمی چلتا ہے تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اچھا نتیجہ اس کا نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔